وہ سرخ و سفید رنگ کے چوڑی دار پجامے اور قمیص میں نقص سے تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گھر کو بھی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، ہر کوئی تیار تھا، صرف دولہے صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ خانم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی اسی کے نکاح کی تقریب تھی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ہانو آپی۔ جواد اس کے پاس آ کر بیٹھا تو خانم کو مضبوط پناہوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ واقعی بہت بڑا ہو گیا تھا، ماشاء اللہ۔ خانم نے دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری تھی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ خانم سے کسی نے اپنے کمرے سے باہر آنے کو نہیں کہا تھا اور نہ وہ خود گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جذبات اور احساسات بالکل نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب نکاح کے لیے آیا تھا۔ وہ خانم سے اس کو روحان حیدر کے نکاح میں دیے جانے کا پوچھ رہا تھا، جبکہ خانم کو روحان کے نام پر کرنٹ لگا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص سے کسی ہم نام سے بھی نہیں ملی۔ کہاں اس کے ہم نام سے شادی؟ ہانی بیٹا بولو۔ آسیہ بیگم نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تھا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ 5 منٹ بعد قاضی جا چکا تھا، جبکہ خانم اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، ماہی نے اسے باہر آنے کا کہا تھا تاکہ اسے روحان حیدر کے ساتھ بٹھایا جا سکے۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خانم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ماہی اسے غور سے دیکھ رہی تھی، خوبصورت چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ خانم کو کسی انسان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ الجھی پڑی تھی۔ اس سے پہلے ماہی کا فون پر اس طرح ہمدان انکل سے بات کرنا اور پھر خانم کی ہاں کرنے پر اتنا خوش ہونا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا حقیقت تھی اور کیا دھوکہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں کافی چہل پہل تھی۔ روحان حیدر خاموش لیکن پرسکون سا بیٹھا تھا۔ جواد اس کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا، جبکہ ہمدان صاحب روحان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ خانم کو بھی کھانا دے آؤ، حلیمہ بی کی آواز پر ماہی فٹ سے اٹھی تھی۔ وہ کھانے کی ڈش لے کر اسے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم بہت خوش نصیب ہو ہانی کہ تمہیں روحان حیدر جیسا لڑکا ملا ہے۔ سچی مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں حشام جبیل سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی نہیں، لیکن روحان کو دیکھا تو مجھے اپنا بیان بدلنا پڑا۔ وہ مسکراتی تھی، جبکہ خانم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ماہی حشام کو بہت پسند کرتی تھی، شاید اسی وجہ سے اس سے روحان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خانم نے جو ہلکا پھلکا زیور پہنا تھا وہ اتار دیا تھا، اب بس چوڑیاں پہنی تھی اور نکاح کا جوڑا۔ وہ تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس سے مشکل سے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا، آج 18 جنوری تھی۔ یہ کیسا دن تھا اور اس دن کیا ہوا تھا خانم کو یاد بھی نہیں تھا۔ میں سو جاؤں؟ اس سے ماہی کو لگاتار بولتے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ماہی کو ایک دم بریک لگی تھی، کمرے میں ہیٹر کی گرمائش خانم کو سکون پہنچا رہی تھی۔ ماہی چلی گئی تھی اور وہ اپنے دکھتے سر کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ نکاح سے پہلے وہ اتنی پریشان نہیں تھی جتنی نکاح کے بعد ہو گئی تھی۔ سب کچھ اچانک ایک دم اتنی جلدی بدل جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح وہ اٹھی تو خانم تھی اور اب اس سے روحان حیدر کا بنایا جا چکا تھا۔ خانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آرجے مر چکا تھا یہ وہ جانتی تھی اور اس کا نام روحان جبیل تھا، لیکن اس کا ہم نام روحان حیدر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد اسے سب نے کہا تھا کہ اگر وہ روحان سے ملنا چاہے تو مل لے، لیکن وہ ابھی ذہنی طور پر خود کو تیار نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس شخص سے ملے جو اس کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ شاید آج بھی ماضی کا خوف اس کے دل میں سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ جاگتی رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ روحان حیدر کون تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس سوال کے جواب میں اس سے بہت سارے سوال کیے جاتے اور وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ نکاح سے پہلے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا تو نکاح کے بعد کیوں؟ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ رات کو اچانک زوردار آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ خانم نے کھڑکی کے پاس کسی مرد کا ہیفلا دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھا لیمپ آن کیا اور دوبارہ کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن کھڑکی کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک بھاری اسٹیل کا گلدان جو کہ کھڑکی کے ساتھ میز پر رکھا تھا وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ اسی کے گرنے کی آواز سے خانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انسان اسے کمرے میں کافی دیر موجود رہا ہو۔ ڈر سے خانم کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اسے اپنا دل دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا جب وہ سوئی تو کھڑکی بند تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ اسے کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ کھلی ہوئی تھی
یقیناً وہ کسی نے کھولی تھی، اور نیچے پڑا گلدان وہ اپنے آپ کیسے گر گیا؟ خانم کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور پھر ڈرتے ڈرتے کھڑکی بند کی تھی۔ اسے بھاری کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں تھی، اور وہ 2 دنوں سے ہونے والے واقعات میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ایسے ہی سو گئی تھی۔ الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکالنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی جو کچھ بھی کمرے میں ہوا، خانم کو وہ اپنا وہم لگ رہا تھا۔ وہ لوگ ایک ہفتے بعد واپس چلے گئے تھے۔ خانم کے لیے یہ اس کی زندگی کے جیسے سب سے خوبصورت دن تھے۔ اس ایک ہفتے میں اسے نہ تو آرجے یاد آیا اور نہ ہی روحان حیدر۔ سب واپس چلے گئے تھے اور اب اسے رونا آ رہا تھا۔ گھر کی رونق ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہانی، تمہاری روحان سے مطلب روحان بھائی سے بات ہوئی؟ خانم لونج میں بیٹھی خائب دماغی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اسے ایلا نے چھیڑا۔ نہیں تو؟ خانم گڑبڑا گئی تھی۔ کمال ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب تو تم دونوں کو بات کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، تاکہ اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ روحان کہہ رہا تھا کہ جب تک خانم اس سے خود بات نہیں کرے گی وہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ زبردستی سر پر سوار ہونے والوں میں سے نہیں۔ ماہی نے ایلا کی بات کا جواب دیا تھا، جبکہ خانم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بڑا آیا شہنشاہ، خانم نے تو کبھی خود کو میسج نہیں کیا۔ خانم دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، جبکہ وہ دونوں ابھی تک روحان کے گنگانے میں مگن تھی۔ خانم یہ روحان نامہ سن سن کر تھک گئی تھی۔ اسے چڑ ہونے لگی تھی اس شخص سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے ماہی اور ایلا کا کہکا ابھرا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ماہی نے اس کے فون پر ایک ویڈیو سینڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بے مقصد ہی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویڈیو میں ایک بڑا ہال دکھایا گیا تھا، شاید وہ کوئی سیمینار ہال تھا۔ ہال کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ دائیں بائیں لمبی قطاریں تھیں جن پر اسٹوڈنٹس اوپر کی جانب بنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ قطاروں میں کافی فاصلہ تھا۔ درمیان میں ایک اونچی لکڑی کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موٹا سا چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ خانم کے چہرے پر الجھن ابھری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی ویڈیو ہے۔ اچانک بائیں جانب والے اسٹوڈنٹ کی قطار میں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر روحان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ روحان کے نام پر خانم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام کی بنیاد ہی وحدانیت ہے۔ اگر اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ قرآن مجید میں جہاں اللہ کلام کرتا ہے وہاں لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم سے کیا مراد ہے؟ صرف اللہ یا پھر کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے؟ جیسے میں نے پڑھا کہ قرآن کی آیات کو ایک فرشتہ جبریل لے کر آتا تھا، تو کیا ہم سے مراد اللہ اور اس کے فرشتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا اسلام دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ وہ لڑکا یہودی تھا جس سے اپنا نام ایرک بتایا تھا۔ ہال میں اس کے سوال پر تالیوں کی آواز گونج گئی تھی۔ لڑکے کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کی بنیاد پر ہی سوال اٹھایا تھا۔ اب کیمرے کا رخ گھما تھا۔ دائیں طرف سے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا۔ یقیناً وہ روحان تھا، لیکن یہ کیا؟ اس کا چہرہ دھندلا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ خانم کو بہت الجھن ہوئی تھی۔ وہ اسے جواب دیتے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اس کی آواز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسوز سی۔ اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔ یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصلحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں لفظ ہم استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہوا تھا۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ مختلف زبانوں میں جمع کے صیغے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عددی جمع کا صیغہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زہر بیس چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان اپنا ذکر آئی کی جگہ فی کے لفظ سے کرتی ہے۔ یہ انداز تہاتف رائل پلورل یعنی شاہی صیغہ جمع کے الفاظ سے معروف ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، گویا ہندی اور اردو میں ہم رائل پلورل ہے۔ اسی طرح عربی میں جب اللہ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر عربی لفظ ناخن استعمال فرماتا ہے۔ یہ لفظ عدد کی جمع کو نہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ توحید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ہے، ایک اور صرف ایک معبود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا۔
وہ امین ہیں جن کا قرآن مجید میں معتبر ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں ارشاد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ گرامر کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، خاص طور پر عربی زبان میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ابھی تک بلر تھا۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی، جبکہ خانم ابھی تک اس شخص کی باتوں کے حصار میں تھی۔ یہ کون ہے؟ خانم نے ماہی کو میسج کیا تھا۔ تمہارا شوہر؟ اسمائل کے ساتھ جواب حاضر تھا۔ لیکن یہ ہے کون؟ دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ مجھے تو اسلامک اسکالر لگ رہا ہے، اگر نہیں ہے تو بن جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ماہی اسے چڑھا رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ خانم کو اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ یہ تم خود پوچھ لو نا، تمہارا نکاح ہوا ہے اس سے، میرا تو نہیں۔ ماہی مسکراہٹ ضبط کرتی اسے جواب دے چکی تھی، جبکہ خانم اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہیں اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی آئی ڈی بھیج رہی ہوں، فالو کر سکتی ہو تم اسے۔ کچھ دیر بعد ماہی کا میسج آیا تھا اور ساتھ ہی لنک بھی تھا، جبکہ خانم ابھی تک شوق بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کیا وہ سچ تھا۔ 2 دن کی ذہنی کشمکش اور سوچ و بچار کے بعد خانم نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ آج وہ اتنے سالوں بعد پھر سے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والی تھی۔ اس نے فیس بک پر اینجل کے نام سے آئی ڈی بنائی تھی۔ ماہی کا بھیجا کیا لنک اوپن کیا تھا۔ خانم کو اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھنے جا رہی تھی جس کا اسے بنا دیا گیا تھا۔ اس کا نام لکھا گیا تھا، لیکن نہ جانے کس زبان میں۔ خانم وہ زبان سمجھنے سے قاصر تھی، شاید وہ جرمن زبان تھی۔ البتہ جرمن زبان میں لکھے گئے نام کے نیچے روحان لکھا تھا، جو اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ذی روح بھی ہے جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو؟ مجھے اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ اب میں اس کا خیال ہی نہیں کرتا۔ جب لوگ ہی اس قسم کے ہیں تو پھر کوئی کر ہی کیا سکتا ہے؟ اگر اس کا خیال کرو تو کام میں خلل پڑتا ہے، اور پھر تکلیف پر دل کڑھانے سے وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہی ہے زندگی کا عالم، زندگی ایسے ہی گزرتی ہے۔ میری ماں۔ خانم کی پسندیدہ کتاب ماں سے اقتباس کیا گیا جو اس کے اباؤٹ میں بھی لکھا تھا۔ وہ سحر سبزی پڑھ رہی تھی۔ خانم کو یاد تھا اس کی وہ کتاب آج بھی ادھوری تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ شخص شاید مکمل کر چکا تھا۔ وہ اب اس کی فوٹوز دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کسی تصویر میں روحان کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ کچھ بہت دور سے لی گئی تھی، کچھ پیچھے سے اور کچھ سائڈ، کہیں بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ فوٹوز کو چھوڑ کر ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ اس کے لاکھوں فالوورز سے، جن میں زیادہ تر تعداد یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدوں کی تھی۔ وہ حیران تھی، جس انسان کے اتنے چاہنے والے ہوں اسے میں کہاں یاد رہ سکتی ہوں؟ خانم نے دل میں سوچا تھا۔ اسے اپنا آپ غیر ضروری سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی شروع سے لے کر اب تک کی کافی ویڈیوز دیکھ چکی تھی جو سائنس اور جینیٹکس کے متعلق تھیں۔ جتنے اس سے کمنٹس میں سوال پوچھے گئے تھے وہ سب کے جواب پڑھ چکی تھی، اور اس کا دل صدمے کا شکار تھا۔ وہ شخص علم اور معلومات کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھا۔ بہت خوب، یقین نہیں آتا کسی شخص کے پاس اتنا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ خانم نے کومنٹ کیا تھا۔ کیسی ہو خانم؟ اس کا میسج آیا تھا۔ خانم تو تھک سے رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے پہچان لے گا۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ کمال ہے بھائی، اپنی وائف کو نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا؟ اس کے الٹے سوال پر خانم کی سیٹی گم ہوئی تھی، اور پھر لفظ اپنی وائف پر غور کرنے پر خانم کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو کسی کے سامنے بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ آپ کی تصویروں میں چہرہ واضح نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں غلط سوال پوچھ گئی تھی، شاید وہ ہنسا ہوگا۔ دیکھنا چاہتی ہو مجھے؟ نہیں، ویسے پوچھا۔ خانم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اچھا، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ روحان کے کچھ کہنے سے پہلے خانم نے میسج کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ 3 گھنٹے لگاتار اس کی ویڈیوز دیکھتی رہی تھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، اپنا خیال رکھنا۔ نرم سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ خانم اس کی نرمی پر تنگ سی رہ گئی تھی۔ یہ ان دونوں کے نکاح کے بعد پہلی بات تھی۔ اس نے ایک اسلام کے متعلق ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اب وہ اسے دیکھنے والی تھی۔ جانے کیوں اس سے جڑے رہنے کو دل کر رہا تھا۔ ویڈیو میں اس کا چہرہ پھر واضح نہیں تھا۔ یہ ویڈیو اس ہال کی نہیں تھی جو ماہی نے اسے سینڈ کی تھی، یہ کہیں اور کی تھی۔ میں ایک ہندو ہوں اور میں خدا کو نہیں مانتا۔ ہمارے مذہب میں تقریباً
33 करोड़ खुदाओं पर यकीन रखा जाता है। क्या आप मुझ पे साबित कर सकते हैं कि अल्लाह एक ही है? आपके पास कोई सबूत है कि खुदा एक है? एक हिंदू लड़के का सवाल था। आपने एक अच्छा सवाल किया है, मैं इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू कोई मज़हब नहीं है, बल्कि इंडस की ज़मीन पर रहने वालों को हिंदू कहा जाता है। जब अरबी लोग उस खित्ते में आए तो उन्होंने जियोग्राफी लिहाज से यहाँ के रहने वालों को हिंदू पुकारा। रोहान ने बोलना शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, हिंदू लफ्ज़ किसी मजहबी किताब में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब जो लोग इंडिया की सरजमीन पर रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये लफ्ज़ एक मज़हब के नाम से जुड़ गया। इसलिए बुतों की इबादत करने वालों को हिंदू कहा जाने लगा। दूसरी बात ये कि आप नहीं मानते कि खुदा एक है, बल्कि आप 33 करोड़ खुदाओं पर यकीन रखते हैं। ऐसा ही है ना? जी, ऐसा ही है। लड़के ने जवाब दिया था। आपसे किसने कहा कि खुदाओं की तादाद 33 करोड़ है? रोहान ने सवाल पूछा था। सभी कहते हैं। मैंने पढ़ा और अपने बाप से सुना। तो आपने अपने बाप से सुना कि खुदाओं यानी भगवानों की तादाद 33 करोड़ है। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह एक है। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? वो मुस्कुरा रहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। लड़का खस्या आ गया था। आप जानते हैं कि आपके मज़हब में बहुत सी किताबें हैं, जैसे श्रुति, महाभारत और रामायण। क्या आपने श्रुति को पढ़ा, जो कि हिंदुओं के लिहाज से सबसे ऊंची किताबों में से है, जिसका होदा बड़ा है? क्या आपने उसे गौर से पढ़ा? लड़का खामोश था। अगर आप सबसे ऊंची किताब शरवती को पढ़ें, जिसके बाब नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 की एक पहली आयत यानी वर्स में लिखा है कि खुदा एक है, बिना किसी दूसरे के। ये मैं नहीं, ये आपकी किताब में लिखा है। इसी तरह शाविष्वत्रा उपनिषद के बाब नंबर 6 की 9वीं वर्स में लिखा है कि उस खुदा से बड़ा कोई नहीं, उसके कोई वालदैन नहीं। इसी तरह उसी किताब के बाब नंबर 4 की 19वीं वर्स में लिखा है कि उस खुदा की कोई तस्वीर, कोई प्रतिमा नहीं। इसी तरह यजुर्विद्या के बाब 32 और वर्स नंबर 3 में भी यही लिखा है कि उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। लड़के को गोया सांप सूंघ गया था। वह हैरत से उस शख्स को देख रहा था जो उसके मज़हब की किताबों से हवाले दे रहा था। उसी तरह बाब नंबर 40 में लिखा है कि वो लोग अंधेर काल में जा रहे हैं, जो लोग सबूती की इबादत करते हैं। यहाँ सबूती से मुराद गैर फितरी चीज़ें जैसे आग, पानी और हवा वगैरह। और उसी तरह दूसरी जगह पर लिखा है कि वो लोग अंधेर काल में जा रहे हैं जो सनबूती की इबादत करते हैं। यहाँ सनबूती से मुराद हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसा कि बुत वगैरह। तो मेरे भाई, आपकी इन किताबों से साबित होता है कि खुदा एक ही है। आपने कहा कि आपने अपने बाप से और बाकी लोगों से सुना कि खुदा 33 करोड़ है। अगर आपसे कोई कहे कि 2 जमा 2 5 होते हैं तो आप मान लेंगे? नहीं। लड़की ने जवाब दिया था। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि 2 जमा 2 5 नहीं बल्कि 4 होते हैं। उसी तरह आपको खुदा का इल्म नहीं। लोगों ने जैसा कहा आपने मान लिया। जब आपके बाप ने कहा कि खुदा 33 करोड़ है, तो क्या आपने हवाला मांगा कि ऐसा कहाँ लिखा है? खामोशी, गहरी खामोशी। यकीनन नहीं। तो मैंने जितने भी हवाले ऊपर बयान किए हैं, आप उन्हें लिख लें और जाकर पढ़ें। यकीनन ऐसा ही लिखा हुआ है। खुदा एक ही है और वो अल्लाह है। रोहान का लहजा आखिरी बात कहते वक्त मोहब्बत से चूर हो चुका था। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। आनम का सकता टूटा था। उससे कांपते हाथों से मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था। उसका दिल किया था वो चीखे चिल्लाए और ज़ोर ज़ोर से रोए, ताड़े मारे। उसे किस इंसान से नवाज किया था ये वो भी नहीं जानती थी। आंसू उसकी आंखों से जारी थे। अरसे बाद आज उसे तहज्जुद की नमाज अदा की थी। उसे शुक्राने के नौफिल अदा किए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बिन मांगी दुआ को यूँ कबूल कर लिया जाएगा। बेशक उसने एक स्कॉलर की ख्वाहिश की थी और वो पूरी हो चुकी थी। इतने सालों में उसका खुदा से जो फासला बढ़ गया था वो यकलख्त हद सिमटा था। आनम की हिचकियाँ बंद हो गई थीं। कैसे वो अपने अल्लाह को भूल गई थी, कैसे वो उससे दूर हो गई थी। ये शख्स किसी मसीहा की तरह आया था जिसे आनम का हाथ पकड़कर अल्लाह से मिला दिया था, जिससे वो नाराज़ सी। और कह दीजिए कि अल्लाह एक है। वो बार बार एक ही आयत पढ़ रही थी। उसका दिल रो रहा था। और नेक लोग तो किस्मत वालों को मिलते हैं। उसे आज महसूस हुआ था कि वो कितनी किस्मत वाली थी। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ ले लेती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता।
ان 5 سالوں میں حانم کی زندگی بھی اتنے موڑ لے چکی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی میں کون سا موڑ بدی ہے کون سا نہیں۔ جب سے روحان حیدر اس کی زندگی میں آیا تھا اس نے ہر چیز کو خوبصورت پایا تھا۔ پیرس کی برف اور بارش دونوں میں اسے محبت کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ اس کے لیے ضروری ہوتا جا رہا تھا اور حانم اسے اپنی ضرورت بننے دے رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ خود سے، وقت سے، لوگوں سے اور حالات سے اتنا بھاگی تھی کہ اب تھک چکی تھی۔ اسے یاد تھا آج بھی وہ دن جب اس سے روحان حیدر سے پہلی بار فون کال پر بات کی تھی۔ اس کی آواز دلسوز سی، اس کی بات کرنے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی حانم کا محسوس ہوتا تھا اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز کے پیچھے ایک گہری شدت چھپی تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا میں اڑتے اس کے سنہری بال جو اب پہلے کی نسبت لمبے ہو چکے تھے۔ موسم ابر آلود تھا، بارش آہستہ آہستہ شروع ہوئی تھی اور پھر جل تھل پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ اب لان کی جانب کھلنے والے دروازے میں کھڑی بارش کو تک رہی تھی، لیکن اس کا دھیان موبائل میں لگا ہوا تھا۔ وہ خود اس سے فون نہیں کرتی تھی بلکہ شاید وہ ہر لمحہ اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی امید بھر آئی تھی۔ موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ حانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا تھا۔ بارش انجوائے کر رہی ہو؟ روحان کے سوال پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ حانم نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ پیرس میں بارش ہو رہی ہے جو لگاتار 3 دن تک جاری رہنے والی ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے تو یقیناً تم اسے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا، یہ بتاؤ دنیا کی سب سے خوبصورت بارش کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں۔ یہ حادثہ ہی حانم کے منہ سے نکلا تھا۔ اگلے ہی پل وہ زبان دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پی یو کی بارش حسین لگتی تھی لیکن اب نہیں۔ حانم نے اپنی بات کی توسیع کی۔ ایسا کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہاں کی بارش سے بہت خوفناک یادیں جڑی ہیں جو روح کو گھائل کرتی ہیں۔ حانم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ روحان ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جو برا ہو اسے بھول جانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کا تصور کرو، خوش رہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ حانم بھی مسکراتی تھی۔ اسے ہر چیز خوبصورت لگنے لگی تھی کہ وہ اسے کیسے بتاتی۔ وہ اس شخص کو ہر لمحہ اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی اور محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے جو انسان کے کردار سے ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو ہر چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ماسٹرز مکمل ہو گیا تمہارا؟ جی، 1 سال ہونے والا ہے، حانم نے بتایا۔ کس فیلڈ میں مکمل کیا ہے؟ جیولوجی، زمین کی اسٹڈی۔ اچھا، تو یہ بتاؤ زمین کی شکل کیا ہے؟ حانم اس کے اس سوال پر چونک گئی تھی۔ جیو اسپیریکل، حانم کا انداز سوالیہ تھا۔ گڈ۔ لیکن یہ تو سائنس کہتی ہے، اللہ نے تو زمین کو بچھا دیا ہے۔ مجھے قرآن سے زمین کی چپٹی ہونے والی کی نشانیاں ملی ہیں۔ وہ شاید الجھی ہوئی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی۔ آیت بتاؤ کس میں زمین کی چپٹی ہونے کا لکھا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ زمین چپٹی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ اس آیت کے آخر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ عربی کے لفظ دہیا سے نکلا ہے جس کا مطلب انڈے جیسی شکل، اور یہ انڈا عام انڈا نہیں ہے بلکہ یہ شتر مرغ کا انڈا ہے جو اوپر اور نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے۔ حنم سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے، اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا۔ مثلاً زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑیوں کو میخوں کی طرح مضبوط کر دیا تاکہ زمین نہ ہلے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زمین چپٹی ہے۔ تقریباً 1579 میں ڈاکٹر فرانسک نے پہلی بار زمین کی شکل کے متعلق بتایا تھا۔ انہوں نے اسے سفیریکل بتایا تھا، جبکہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے زمین کی شکل کے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ اب سمجھ آئی؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حنم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اسے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ عرصہ ہوا تھا اس سے قرآن کی آیات پر تبصرہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ شخص اسے واپس اسی حنم کے پاس لے جا رہا تھا جو ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنے والی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے پتھر سے بنی سڑک پر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کی ہڈیوں سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اس کا بھاری وسیع اونی کوٹ تیز ہوا چلنے کے باعث پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا۔ بھاری چکنی ہیلز کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔
तेज से चलने के बायस वो हाँफ रही थी। हानम बाहर घूम रही हो क्या? वो शायद उसकी भोली आवाज़ से अंदाज़ा लगा चुका था। जी, काफ़ी अरसा पहले लाइब्रेरी से कुछ किताबें ली थी, उन्हें वापस करने जा रही हूँ। आनम ने बाएं हाथ कोट की जेब से में उड़सते हुए बताया। इस सड़क पर चलता हर शख्स जो बोल रहा था और सांस दे रहा था, उसके मुंह से धुआं भाप की सूरत निकल रहा था। आज किताबें वापस करनी लाज़मी थी और माही से कह देती वो लाइब्रेरी छोड़ देती तुम्हें। वो फिक्रमंद हो रहा था। आनम का उससे अपनी फिक्र करना अच्छा लगा था। माही को कुछ काम था, वो सुबह ही चली गई थी। मैं वैसे तो ट्रेन में आई हूँ, बस ये थोड़ा सा फासला था जो पैदल तय कर रही हूँ, वो हांफते हुए बता रही थी। ठंडी हवा उसके नथनों से टकराकर नाक के सही अंदर चली गई थी। आनम को लगातार 2 छींकें आई थीं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर लपड़पड़ाई थी। यरहमकल्ला। उसे रूहान की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। वो इटालियन रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही थी, जो कि बाहर से बहुत शानदार था। आनम ने चलते-चलते भी पीछे मुड़कर उस रेस्टोरेंट को देखा था। वो उसे हमेशा की तरह बहुत भाया था। तुम्हें पता है हानम, जब हमें छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह और उसके जवाब में यरहमकुल्लाह क्यों कहते हैं? वो पूछ रहा था। आनम एकदम चौंक कर सीधी हुई थी। उससे रूहान के सवाल पर गौर किया था, लेकिन उसे ये कलमात कहने की वजह मालूम नहीं थी। इंसान जब चीखता है तो मिली सेकेंड्स यानी पल के हज़ारवें हिस्से के लिए इंसान का दिल बंद हो जाता है। इसलिए हम मुसलमान छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह तेरा शुक्र है कहते हैं, और दूसरा उसके जवाब में यरहमकल्ला यानी अल्लाह तुम पर रहम करे, और यही बाकी नॉन मुस्लिम गॉड ब्लेस यू कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा जाता है कि छींक आने के बाद इंसान का दिल दोबारा धड़कना शुरू कर देता है, इसीलिए शुक्रिया अदा किया जाता है। और दूसरा इंसान अल्लाह तुम पर रहम करे इसीलिए कहता है कि कभी कभी छींकने के बाद इंसान काफ़ी देर तक नॉर्मल नहीं हो पाता, तो उसे ये दुआ दी जाती है। वो कहकर खामोश हो चुका था, जबकि हानम के तेज कदमों को ब्रेक लगी थी। हर चीज़ जैसे पस से मंजर में चली गई थी। वहाँ से गुजरते लोग साकित हुए थे। वो सड़क के दरमियान खड़ी अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुन रही थी। उससे अपने दिल को रुकते और फिर मुसरत से धड़कते पाया था। स्कार्फ के नीचे से उसके सुनहरी बाल एक लटकी सूरत निकलकर बार बार चेहरे को छू रहे थे। उससे हवाओं के शोर को सुना था, महसूस किया था। सरसराती हवाएं उसके अंदर से गुजरती किसी के नाम की माला जप रही थी। आनम ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया था। अगर हम चीख ही रोक लें तो फिर तो दिल नहीं बंद होगा ना? आनम ने खुद को नॉर्मल करने के लिए सवाल पूछा था। तो मिसेस, जो इंसान ऐसा करता है उसके दिमाग की रग फट सकती है। चीख बहुत जोरावर होती है, इसलिए नहीं रोकना चाहिए। उफ, डराएं तो मत। आनम उसकी बात सुनकर झुरझुरी से लेकर रह गई थी। रूहान उसकी बात सुनकर दिल खोल कर हंसा था। आनम ने महसूस किया था उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। वो कभी छत पहाड़ कहका नहीं लगाता था। जाने उसके मिजाज में इतनी नफासत कहाँ से आई थी। पेरिस कब आ रहे हैं आप? आनम ने बात का रुख बदला था। उसे अब सामने लाइब्रेरी नजर आ गई थी। जब तुम बुलाओगी आ जाऊंगा। उसके जानसार लहजे पर हाना मुस्कुरा कर रह गई थी। ठीक है, फिर जल्दी से तैयारी कर ले। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वो भी बहुत जल्द। वो जैसे हुक्म दे रही थी। वक्त पर की रफ्तार से भाग रहा था। उसे न दिन की खबर होती और न रात की। उसे याद था तो इतना कि रूहान की कुरान पाक की आयत पर किया गया तदबीर सुनना होता है। वक्त बदल रहा था, जैसे मौसम बदल रहा था, और वो भी तो बदल रही थी। जैसे ही वो लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी, उसे सामने वाली मेज़ पर हशाम बैठा नजर आया था। कितने महीनों बाद वो उसकी शक्ल देख रही थी। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ गई थी। ये आपकी किताबें। अनम ने किताबों को मेज़ पर रखते हुए कहा था। हशाम ने चौंक कर उसे देखा था। उसकी आंखों में अजियत उभरी थी, जिसे हानम महसूस नहीं कर पाई थी। कैसी हैं आप? वो पूछ रहा था। जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप गुम हो गए हैं शायद। मुझे बताया था माही ने। उस दिन आप घर आए थे, तब मैं सोई हुई थी। जानता हूँ। फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। आनम ने महसूस किया था वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धुंधसी नजर आती थीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो बेख्तियारी में पूछ बैठी थी। हशाम ने एक शिकवा भरी नज़र उस पर डाली थी। आनम को अब महसूस हो रहा था कि उसे हशाम के सामने नहीं आना चाहिए था। अभी तक तो ठीक हूँ, जिंदा हूँ। वो जख्मी मुस्कुराहट लिए कह रहा था। मेरा निकाह हो चुका है, आनम ने संजीदा से लहजे में बताया था। जानता हूँ। उसके जवाब पर हानम चौंकी थी। वो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। माही ने बताया था। हशाम एकदम सीधा हुआ था। बहुत बहुत मुबारक हो। वो मुश्किल से मुस्कुरा पाया था। शुक्रिया। रुखसती कब है और तुम रोहान से मिली हो क्या? नहीं, अभी नहीं मिली।
شاید اگلے مہینے ملے، ہم سوچ رہے تھے کہ اینیورسری پر ملے۔ انم مسکرائی تھی اور شام پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ آپ اتنی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ بھی عشق کی داستانیں؟ انم نے اس کے ہاتھ میں عشق کے 40 چراغ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگتا ہے، مجھے داستانیں پڑھنے کا شوق ہے، اور کچھ میرا تعلق انگلش ادب سے ہے، تو شاید اسی لیے۔ اور شام نے جس یونیورسٹی سے خود پڑھا وہ اب وہاں انگلش کا پروفیسر تھا۔ اسٹوڈنٹ خاص طور پر لڑکیاں اس کی شخصیت کی گرویدہ تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھی تھی۔ اللہ حافظ۔ شام کے الفاظ پر حنم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس سے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ شام اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے اتر جاؤ، میں تمہیں عمر بھر دعا دوں گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی۔ سنہری بالوں کی آبشار ایک بار پھر سے کمر گٹ پر پھیل گئی تھی۔ اس نے اب بال کٹوانے بند کر دیے تھے۔ روحان کو لمبے بال پسند تھے۔ اس کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ پہلی والی حنم بنتی جا رہی تھی، وہ پھر سے نکل گئی تھی۔ جو سردیاں اس کی رنگت میں کھل گئی تھیں وہ پھر سے ختم ہو گئی تھیں۔ عورت کی خوبصورتی، دلکشی اور نزاکت مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جتنا اسے خوبصورت کہتا ہے وہ ہوتی جاتی ہے۔ وہ جتنی اس پر توجہ دیتا وہ اتنی ہی نکھرتی جاتی ہے، دلکش ہوتی جاتی ہے۔ اور جب مرد عورت کو نظر اندازی اور بیگانگی کی موت مارتا ہے، عورت کے حسن کو سنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی جیسے بدصورتی میں بدل جاتی ہے، اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ جیسے دیمک لڑکی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی مرد کی لاتعلقی، اس کی لاپرواہی عورت کو کھا جاتی ہے۔ وہ گلنے سڑنے لگتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آنم کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے محبت ہو گئی تھی۔ اب اسے اقرار کرنا تھا، جو بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ شام 5 بجے کے قریب ماہی آفس سے نکلی تھی۔ اس کو آفس 8ویں منزل پر تھا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اسے گھر جلدی پہنچنا تھا۔ لفٹ میں اس کے علاوہ ایک اور انسان بھی تھا، جو دوسری جانب چہرہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہونے کے باعث رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کچھ سیکنڈز ہی لگے تھے اس سے لفٹ میں داخل ہوئے۔ اچانک وہ لڑکا جو دوسری جانب رک کر کے کھڑا تھا وہ پلٹا اور ہاتھ میں پکڑی بوتل سے ماہی کے چہرے پر اسپرے کیا تھا۔ ماہی نہ تو اس شخص کو دیکھ پائی تھی اور نہ کچھ سمجھ پائی تھی۔ وہ کچھ ہی پلوں میں بے ہوشی کی دنیا میں جا چکی تھی۔ شام کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے میز کے دراز میں رکھی میڈیسن نکال کر کھائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سونے کے لیے لیٹتا اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ شام نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ اگر اپنی محبوبہ کی زندگی چاہتے ہو تو بنا کوئی چلاکی کیے میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ شام حیرانی سے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ شام کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال حنم کا آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، بیپ کی آواز سے اس کے موبائل پر MMS آیا تھا۔ وہ ایک ویڈیو تھی، ماہی کی ویڈیو۔ اسے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم؟ وہ چلا رہی تھی۔ شام کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ایڈریس نیچے لکھا ہوا تھا۔ ماہی کو اغوا کرنے والے نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اکیلے ایک جگہ آنے کا کہا تھا۔